مذاکرات کا ہونا، کامیاب ہونا نہ ہونا یہ بالکل ایک الگ بات ہے، لیکن اس حکومت کا ایسا لگتا ہے کہ جو رہا سا ایک بھرم تھا نا، اب وہ بھی آہستہ آہستہ جاتا جا رہا ہے۔ عمران خان نے مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر ایک ایسا بہترین اسٹریٹجک کارڈ پلے کیا ہے کہ اب حکومت فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کرنا کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ خود مذاکرات سے الگ ہونے کی پیشکش کر چکے ہیں، حالات اس نہج پر آ چکے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے کہہ دیا تھا کہ مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ہونی چاہیے تھی تو پھر ہونی چاہیے تھی، پھر کیوں نہیں ملاقات ہو سکی یہ نہیں بتا رہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان حکومت میں رہ چکے ہیں 3-3.5 سال، اب انہیں اندازہ ہے کہ حکومت کے پاس کتنا اختیار ہوتا ہے اور کتنی حدود و قیود ہوتی ہیں، کتنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ لیکن اگر یہی بات عمران خان خود کر دیں کہ اس حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر حکومت کو لگتا ہے بہت برا۔ لیکن واقعی میں کیا حکومت کے پاس اختیار ہے، اتنی با اختیار ہے یا نہیں ہے، یہ ابھی تک ایک کویشچن مارک بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو بیانیہ تھا نا کہ بات نہیں کرتے، پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، ہماری سنتے نہیں ہیں، بار بار آپ نے دیکھا ایک پریس کانفرنس دوسری تیسری ایک ہی آ کے چیز رہ جاتی تھی کہ جناب پی ٹی آئی کے لوگ ہماری بات نہیں سنتے، بیٹھتے نہیں ہیں، یہ اس طرح سے آتے ہیں، ایسے بیہیو کرتے ہیں۔ اب وہ بھی ختم کر دیا عمران خان نے کہ حکومت کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئے، حالانکہ اس کے اوپر اپنی پارٹی کی طرف سے یا اپنے لوگوں کی طرف سے بیک لیش آ سکتا تھا کہ آپ کہتے رہے کہ جناب میں اس حکومت کو لیجیٹیمیٹ نہیں مانتا، لیکن پھر اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بٹ اس ممکنہ تنقید کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر بھی یہ فیصلہ کیا کہ چلے ایک بار بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اچھا ہوا کہ وہ تنقید، وہ بیک لیش نہیں آیا، کیونکہ حالات ایسے تھے، لوگ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یار اب بیٹھ جانا چاہیے۔ تو حکومت کا بھی شاید یہی خیال تھا کہ عمران خان بس اپنی رہائی کی بات کرے گا اور کچھ نہیں، لیکن عمران خان نے کہا پہلے کارکنان کی رہائی، پھر جوڈیشل کمیشن اور پھر سب سے آخر میں میری رہائی ہو۔ اب عمران خان مذاکرات کی ٹیبل پر تو بیٹھ چکے ہیں، لیکن باقی سارے نظر نہیں آ رہے، وہ سارے تتر بتر ہیں۔ ایک صحافی نے پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم سے یہ کویشچن پوچھا، آپ تو کہتے تھے کہ جناب حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ با اختیار ہی نہیں ہے، یہ کر کچھ نہیں سکتے، اب آپ ان کے پاس کیوں آ کے بیٹھنے لگے، اب کیوں مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے؟ تو انہیں حامد رضا نے جواب دیا کہ جناب آپ لوگ ہی تھے جو آ کے ہمیں بتایا کرتے تھے کہ حکومت بڑی با اختیار ہے، حکومت کے پاس آپ کو دینے کے لیے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ آپ لوگ ہی ٹی وی پہ آ کے روز روز بتاتے تھے کہ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھتے، حکومت با اختیار ہے، تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کتنی با اختیار ہے۔ تو صحافی جو ہے وہ خاموش ہو گئے کہ بھئی میڈیا میں تو یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی۔ خیر، اب اس سارے معاملے میں جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک بیان جاری کیا کہ جناب وہ مذاکراتی ٹیم سے الگ ہونے کی پیشکش کرتے ہیں اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو کوئی اعتراض ہے، کیونکہ ملاقات نہیں ہو رہی نا، تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کچھ اعتراضات اٹھائے تھے، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی پر نہیں تھے۔ لیکن ان کو بھی کچھ نظر آ رہا ہے اس ماحول میں کہ آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب میں اس پورے عمل سے علیحدگی کی پیشکش کرتا ہوں اگر تحریک انصاف کے دوستوں کو لگتا ہے۔ تو اب تحریک انصاف کی جانب سے ایک جوابی رد عمل آیا ہے، اور یہ رد عمل آیا پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان کی جانب سے۔ حامد رضا نے بطور ترجمان ایک پورا بیان جاری کیا ہے جس کو بیکنگ حاصل ہے اس پوری مذاکراتی کمیٹی کی، پلس جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے یا سیاسی کمیٹی ہے۔ اپنے رد عمل میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب خان کی طرف سے آج اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، ٹیلی فون رابطہ کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن بار بار اس کوشش کے باوجود کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اور رابطہ نہیں ہوا۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی کو بذریعہ میسج آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی یعنی پی ٹی آئی کی جو کمیٹی ہے وہ اتوار 12 جنوری یعنی کل یا پھر پرسوں سوموار 13 جنوری کو مذاکراتی کمیٹی کے تیسرے اجلاس کے لیے تیار ہے۔ تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ جب مذاکرات کے لیے کوئی تاریخ طے ہونی تھی تو دونوں فریقین کی رضامندی سے ایک تاریخ کا تعین ہوتا تھا، اور پھر اسپیکر قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کی جانب سے وہ اس کو نوٹیفائی کیا جاتا تھا کہ یہ تاریخ ہے، اس کو سارے آئیں گے۔ لیکن اس بار حیران کن طور پہ پی ٹی آئی نے اپنے طور پہ مذاکرات کی تاریخ بتا دی کہ جناب ہم ان 2 تاریخوں میں تیار ہیں مذاکرات کے لیے، اگر ایک تاریخ میں اویلیبل نہیں ہے تو دوسری کے لیے ہم ریڈی ہیں، اب آپ اپنا بتائیے۔ انہوں نے رد عمل میں یہ بھی لکھا کہ مذاکراتی کمیٹیوں کی دوسری میٹنگ میں جو دوسرا راؤنڈ ہوا تھا اس میں اسپیکر ایاز صادق کی موجودگی میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے عمران خان سے آزادانہ اور طویل نشست کی ملاقات کرانے کی یقین دہانی کرائی تھی، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے، مجھے بہت اچھے سے یاد ہے جب میں نے آف دی ریکارڈ پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے ان کے سامنے یہ بڑا کلیئر کٹ رکھا ہے کہ ایک تو اس ماحول میں ملاقات نہیں کر سکتے جس میں پہلے کرائی جاتی ہے، ایک بالکل آزاد ماحول میں جس میں کوئی سرویلنس نہ ہو، کوئی ریکارڈنگ نہ ہو، کوئی
कोई देख ना रहा हो उस तरह मुलाकात कराई जाए, और पहले से तवील नशिस्त कराई जाए। ये 30 मिनट 40 मिनट तक का ड्यूरेशन ना रखें। 6 लोगों ने जाना है, अपनी बात रखनी है, तो थोड़ी तवील मुलाकात होनी चाहिए। तो इस पर एग्री किया गया था, लेकिन उस पर हुकूमती कमेटी अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम रही है। फिर जो रद्द-ए-अमल आज जारी हुआ है उसमें लिखा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक पूरी कौम को आगाह करें कि हुकूमत अपनी कमिटमेंट पूरी करने में नाकाम रही है और इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा सकी। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान कोई सजा याफ्ता कैदी नहीं है, बल्कि उनकी हैसियत अंडर ट्रायल सुपीरियर क्लास कैदी की है, और कानून के मुताबिक इमरान खान साहब का ये इस्तेहकाक है कि अंडर ट्रायल कैदी से मुलाकात आज़ादाना माहौल में या प्राइवेसी के तहत कराई जा सकती है। लिहाजा सिक्योरिटी इंतजामात करते हुए इमरान खान से खुले माहौल में ये मुलाकात कानून के मुताबिक मुमकिन है, जो कि नहीं कराई जा सकी। फिर वाज़े कर दिया गया है कि मुज़ाकराती कमेटी की तीसरी मीटिंग के बाद अगर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से आज़ादाना और गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिए गए तो मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। यही बात इमरान खान भी कह चुके हैं, उनके ट्वीट के ज़रिए भी, उनके मैसेजेस के ज़रिए भी, और बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन है कि अगली जो भी मीटिंग होगी उसमें अगर जुडिशल कमीशन के ऊपर पेशरफ्त ना हुई तो फर्दर मुज़ाकरात ना किए जाएँ। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी समझने की है कि इमरान खान अपनी रिहाई की बात नहीं कर रहे कि मुझे रिहा ना किया तो मुज़ाकरात मुअत्तल हो जाएंगे। वो इंसाफ के लिए कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन कायम करे ताकि हक़ाइक़ कौम के सामने आ सकें। फिर टीवी के ऊपर बयानात सुनते हैं कि एक साइड पे जुडिशल कमीशन मिल सकता है लेकिन दूसरी साइड पे नहीं मिल सकता। जहाँ पर मामला पीटीआई का है वहाँ पर तो जनाब जुडिशल कमीशन बन सकता है, जहाँ पर किसी और फरीक का है वहाँ पे नहीं बन सकता। तो इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। जहाँ तक बात है तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करने की, तो मुज़ाकराती कमेटी ने यह वाज़े किया है, यह आज के रद्द-ए-अमल में लिखा गया है कि आइंदा होने वाली मुज़ाकराती मीटिंग के अंदर हम अपने मुतालबात तहरीरी सूरत में हुकूमत को जमा करवा देंगे। दैट मीन्स कि इमरान खान की डायरेक्शन आ चुकी कि आप तहरीरी तौर पर दे दें। अगर 2 सत्रों में या पूरे एक पेज पे लिख के ये देना पड़े कि जुडिशल कमीशन कायम करें, कैदियों की रिहाई करें, तो इसमें क्या ऐसा मुश्किल टास्क है। मेरा ख्याल है पीटीआई को ये लिख के दे देना चाहिए ताकि रिकॉर्ड पे रहे कि जनाब हमने मुज़ाकरात को सबोताज नहीं किया, हमने तो लिख के तहरीरी तौर पर भी ये सारी चीज़ें दे दी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर 12 या 13 जनवरी को, यानी कल या परसों तक मुज़ाकरात के लिए माहौल नहीं बनता या कोई मैसेज नहीं आता, कोई राब्ता नहीं आता, तो फिर उसके लिए भी एक कट ऑफ टाइम होना चाहिए। यानी पीटीआई फिर फर्दर इंतज़ार ना करे, एक कट ऑफ टाइम मुकर्रर कर दे कि अगर 15 या 20 जनवरी तक मुज़ाकरात का तीसरा दौर ही नहीं होता तो फिर भी मुज़ाकरात मुअत्तल तस्वुर किए जाएं, क्योंकि 31 जनवरी तो इमरान खान ने डेडलाइन रखी है। तो क्या आप फरवरी 28 तक इंतज़ार करेंगे कि मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त हो? तो मेरा ख्याल है उसके लिए तीसरी नशिस्त के लिए भी कट ऑफ टाइम होना चाहिए।